تو اللہ کی غیظ و غضب سے ڈریں، اللہ کی بدلے میں بڑی جو ہے انسانیت کے لیے ہلاکت و تباہی ہے۔ جنہوں نے بھی اللہ کو اپنے مقابلے میں لا لیا وہ ہلاک ہو گئے۔ فرعون نے اللہ کو مقابلے میں لایا، برباد ہو گیا۔ نمرود نے اللہ کو اپنے مقابلے میں لایا، برباد ہو گیا۔ ابو جہل اللہ کو اپنے مقابلے میں لایا، برباد ہو گیا۔ یزید اللہ کو اپنے مقابلے میں لایا، برباد ہو گیا۔ اسی لیے ہم آج کل کے زمانے والوں کو بھی کہہ رہے ہو، لوگو خدائے رب ذوالجلال اور اس کے حبیب کی بنائی ہوئی شریعت پر انگلیاں مت اٹھاؤ، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، نیست و نابود ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے اب فی الوقت گجرات اور راجستھان سیلاب کی لپیٹ میں، طوفان کی لپیٹ میں برباد ہو رہا، فی الوقت چل رہا ہے۔ طوفان کی لپیٹ میں گجرات اور راجستھان مکمل طور پر پریشانی کے حال سے گزر رہے ہیں۔ پھر اب وہ طوفان آگے بڑھتے ہوئے یوپی اتر پردیش کی طرف جانے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں، لوگوں خدا کے معاملات میں تم جو ہے مداخلت مت کرو، تم بندے ہو، بندوں سے بات کرو، بندوں کے معاملات دیکھو۔ خدا کے معاملات میں مداخلت کرو گے اللہ ایسے عذاب بھیجے گا، خدا کی قسم کائنات کی ساری قوتیں مل کر بھی اللہ کے اس عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ اللہ کیسے عذاب بھیجے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کی تدبیر، اللہ کے معاملات، اللہ کے جو احکامات میں تم جو ہے کچھ بھی پلک برابر بھی تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ تم سمجھ رہے ہو کہ ہم شریعت بدل دیں گے؟ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے شریعت بدلنا۔ شریعت نہ کسی مسلمان کے باپ کی جاگیر ہے، شریعت نہ کسی مولانا کے باپ کی جاگیر ہے، شریعت نہ کسی مفتی صاحب کے باپ کی جاگیر ہے، شریعت نہ کسی درگاہ والے نے بنایا ہے، شریعت نہ کسی گنبد والے نے بنایا ہے۔ شریعت بنانے والا اللہ کا حبیب ہے اور حکم دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بنائی ہوئی شریعت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی حاکم کتنا بھی بڑا جلاد، بد صفت، بد خصلات، بد مزاج پیدا ہو جائے، خدا کی قسم وہ اللہ سے مقابلہ، زور سے بولیے، نہیں کر سکتا۔ وہاں ابراہا اللہ رب العزت کے کعبے کو گرانے آیا، ہلاک و برباد ہو گیا۔ اگر تم بھی اللہ کی شریعت میں، اللہ کے قانون میں، اللہ کے دین میں مداخلت کرو گے، کان کھول کے سن لو، برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقابلے میں مت لاؤ۔ اللہ سے مقابلہ کر کے یزید نہیں بچ سکا، اس کے پاس بھی حکومت تھی۔ نمرود نہیں بچ سکا، اس کے پاس بھی حکومت تھی۔ فرعون نہیں بچ سکا، اس کے پاس بھی حکومت تھی۔ شداد نہیں بچ سکا، اس کے پاس بھی حکومت تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جتنے حکومتوں کے چکر جن کو لگ جاتے ہیں، جن کو کرسی کا مزہ لگ جاتا ہے، وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں اور پھر اس خدا رب ذوالجلال سے مقابلہ کرتے ہیں۔ مگر خدا کی قسم آج تک کسی مائی کے لال نے خدا سے مقابلہ کر کے کامیابی حاصل نہیں کی۔ اللہ ان کو ہلاک و برباد کر دیا، تباہ و تاراج ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ ہم نے آج ہماری عمر 45 سال ہے، 44 سال ہے، ہم نے 44 سال میں ہندوستان کے حالات معاشی طور پر پیسے کے اعتبار سے، بجٹ کے اعتبار سے، جی ڈی پی کے اعتبار سے ہم نے ہندوستان کے حالات کو اتنے کبھی خراب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنا برباد ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، اتنی تباہی مچتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ ہر طرف کاروبار پورا ٹھپ پڑا ہوا ہے، پورا کاروبار برباد ہو چکا ہے۔ معاشی اعتبار سے اچھے بڑے بڑے دھارکاری لوگ پریشان ہیں، لوگ اپنے قرضوں کی ادائیگی نہیں کر سکے، پھانسیاں ڈال کے مر رہے ہیں۔ اتنا بدترین وقت آج حالات پر آ گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایسی حرکتیں، اللہ کے دین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔
جب اللہ کے دین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے حالات لائے گا کہ انسان تکلیفوں میں مبتلا ہوگا، اللہ کے غیظ و غضب میں مبتلا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ جو ہے ضرورت ہے کہ آدمی اس بات پر توجہ کرے، اس بات پر غور کرے وہ کس سے مقابلہ کر رہا ہے، وہ کس کے مقابلے، کس کے قانون کو توڑنے جا رہا ہے، وہ کس کی شریعت کے اوپر انگلیاں اٹھانے جا رہا ہے، وہ کس کے بندوں پہ ظلم کرنے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، الغرض کعبۃ اللہ شریف جس کا طواف ہوتا اللہ رب العزت نے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور کی آمد سے پہلے اللہ رب العزت کے اس مقدس پاک و گھر کا طواف بعض شیطان مزاج، بعض بد خصلت، بعض شریر النفس لوگ اپنی جہالت اور لا علمی اور اپنی بد عقیدگی کی وجہ سے نعوذ باللہ برہانہ ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے، ننگے جسم کے ساتھ کعبے کا طواف کرتے تھے۔ وہ دیکھ کر اللہ کو جلال آیا، رب کریم نے چاہا کہ اس بدبخت قوم کو ہلاک و برباد کر دے۔ اللہ رب العزت نے ان پر ہلاکی اتاری، تباہ ہوئے، برباد ہوئے۔ پھر اللہ رب العزت نے چاہا کہ اس قوم پر علم و ہدایت کے دروازے کھولے جائے تاکہ میرے کعبے کا ادب ہو، میرے کعبے کا احترام ہو۔ تو اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد پھر کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آئے تھے، تو حضرت عیسیٰ کے پردہ فرمانے کے تقریباً 571 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ 571 سال کے بعد حضور دنیا میں تشریف لائے۔ تو اس دوران جو پیریڈ تھا وہ پیریڈ بالکل جہالت کا پیریڈ، بدبختیوں کا پیریڈ، ضلالت کا پیریڈ۔ اللہ رب العزت نے چاہا کہ میرے گھر کا بدبخت قوم جب کعبے کا طواف جو ہے برہانہ کرتی ہے، اللہ نے ان پر ہلاکی اتاری، تباہیاں اتاری، بربادیاں اتاری، ذلت والے عذاب اتارے۔ پھر اللہ نے چاہا کہ میں اس قوم کو ہدایت دوں، تو اللہ نے پیارے حبیب رحمت للعالمین کو اتارا۔ حضور تشریف لائے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ معظمہ کے بالکل تھوڑی سی دور پر، یہاں تک کہ کعبے میں ٹھہرو تو حضور کا گھر نظر آتا تھا، حضور کے گھر پہ ٹھہرو تو کعبہ نظر آتا تھا، اتنی دور پر حضور کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جیسے ہی کعبے میں حضور کی ولادت ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام کو عقیدت میں سجدہ کرتا ہوا کعبہ نظر آیا، عقیدت میں حضور کی طرف جھکا ہوا نظر آیا۔ تو الغرض بتلانا یہ ہے، کعبہ معظمہ کو اللہ رب العزت نے حالات